اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو موضوع ہے ادبی اصطلاحات پڑھ رہے تھے ہم۔ تشبیہ کے بعد استعارہ۔ استعارہ جو ہے یہ عربی زبان کا جو ہے وہ لفظ ہے، جس طرح میں نے لکھا ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی ایک چیز کو بائینہ دوسری چیز قرار دینا، بائینہ کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو قرار دے دینا، اس کو جو ہے علم بیان کی اصطلاح میں استعارہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے ادھار لینا، مستعار لینا، یعنی ایک چیز کی تمام خوبیاں دوسرے میں بیان کرنا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اصطلاحی معنوں میں کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کے مراد حقیقی معنی ہو، مگر مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ تشبیہ کا تعلق موجود ہونا ضروری ہے۔ صرف اس میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، جس سے میں لکھا ہے کہ حرف تشبیہ نہیں پایا جاتا، جیسا، طرح۔ اب اس مثال لے لیں کہ چاند آسمان پر پایا جاتا ہے، انسان کا چاند سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم جب کسی خوبصورت انسان کو کہتے ہیں کہ وہ میرا چاند آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوبیاں اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کو یہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کے اندر کہا جاتا ہے چاند جیسا حسین ہے، چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن استعارہ کے اندر بائینہ وہ خوبیاں اس کے اندر جو موجود ہوتی ہیں اس کو ہو بیان کرنے کے لیے اس کو جو ہے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ مثال میں دی ہے میرا چاند آیا۔ اب تشبیہ میں کیا تھا؟ وہ چاند جیسا حسین ہے، وہ تو چاند جیسا لگتا ہے، وہ چاند کی مانند ہے۔ یہاں پر وہ چاند آیا یعنی اس کی خوبی جو ہے خوبصورتی کی بنا پر۔ آگے وہ شیر آیا، کہتے ہیں جی وہ شیر جیسا ہے، وہ شیر جیسا بہادر ہے، مگر یہاں پر وہ میرا شیر آیا، وہ میرا چیتا آیا۔ یہ اس کی، حالانکہ وہ ایک درندہ ہے، ایک جانور ہے، لیکن اس کی جو مجازی معنی ہے اس کو حقیقت میں دوسرے کے اندر، تو جس طرح میں نے لکھا ہے کہ مجازی معنی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے۔ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ حقیقی معنی جو ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔ اس طرح ہمارے حکمران تو فرعون ہیں، یعنی فرعون کی طرح کہیں گے تو تشبیہ ہو جائے گی، تعلق تشبیہ کا ہے مگر یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ استعارہ ہے۔ اس کی عزیز طلبہ شعری اصطلاح میں دیکھ لیں، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔ اب پلکوں سے موتی تو نہیں گرتے نا، آنسو گرتے ہیں، مگر یہ موتی کہا گیا ہے اس کو استعارہ کے طور پر۔ ایک اور شعر دیکھیں اس میں کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، یعنی اس میں بھی چراغ اور روشن دماغ جو ہے یہ بات ایک انسان کی ہو رہی ہے، استعارہ ہے اس شعر کے اندر۔ اب ارکان استعارہ کی تعداد 3 ہے۔ جس طرح تشبیہ کے ارکان تھے اس کے 5 ارکان تھے، اس کے ارکان 3 ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی مستعار لہ۔ مستعار لہ اور مستعار لہ دونوں اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ذکر کیا جائے، یہ میں نے لکھا بھی ہے، جس کا ذکر کیا جائے، جس چیز کے لیے صفت ادھار لی ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں میرا چاند آیا، تو میرا وہ مستعار لہ ہے، مستعار لہ جس کو بولتے ہیں وہ میرا ہے۔ مستعار منہ جس سے مثال دی جائے، جس چیز سے صفت ادھار لی جائے، وہ کیا تھا؟ چاند۔ چاند میں خوبصورتی کی بنا پر صفت ادھار لی تھی، اس لیے اس کو آگے ہے جی وجہ جامع۔ وجہ جامع یہ مشترک صفت ہے، یعنی خوبصورتی کی صفت اس میں موجود تھی اور یہ صفت کی بنا پر اس کو کہا گیا ہے یہ وجہ جامع ہے۔ یہ مستعار لہ اور مستعار منہ جو ہے اس کا پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور وجہ جامع مشترک صفت ہے جو دونوں میں پائی جائے، یعنی ایک بندہ خوبصورت ہو تو چاند کہا جائے گا، ایک بندہ بہادر ہو تو شیر کہا جائے گا، ایک ظالم ہو تو فرعون سے اس کا نام سے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ یہ سب استعارہ ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے ٹاپک جو ہمارا رہ گیا ہے تلمی، اس کا ذکر کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔